السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ہماری فاضلہ بہن نے ابھی سوال کیا تھوڑی دیر پہلے کہ میں بچوں کی ٹریننگ کروانا چاہتی ہوں اپنے کالونی کے بچوں کی، تو بچوں کی تربیت کے حوالہ سے ہم کون سا نصاب منتخب کریں اور بچوں کو ہم کیا کیا چیزیں سکھائیں۔ بہت اچھا سوال ہے، اور یہ اس بہن کا ہی نہیں سوال بلکہ یہ ہر ماں باپ کا سوال ہے، یہ ہر ٹیچر کا سوال ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلی بات، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے بچوں کو ویسے ہی ٹریننگ دینی ہے، ویسی ہی تربیت کرنی ہے جیسی تربیت کا ہمیں حکم ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بچوں کی تربیت کی، اللہ اکبر، جس نہج پر تربیت کی، اسی نہج پر ہم بچوں کی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے بچوں کے، ہماری نسلوں کے مقدر بن جائے گی۔ قرآن و سنت نے ہمیں بہت زبردست بچوں کی تربیت کا مشن دیا ہے۔ بہرحال جو چند باتیں میں بتانا چاہتا ہوں، سب سے پہلی بات کہ توفیق الہی سے ہم نے 5-6 ماہ پہلے بچوں کے لیے منتخب صحیح بخاری کے نام سے ایک رسالہ شائع کیا، جس میں ہم نے کوشش کی کہ بچوں کے لیول پر صحیح بخاری سے 2 الفاظ پر مشتمل احادیث، پھر 3 الفاظ پر مشتمل احادیث، اس طرح 4 اور 5 لفظوں پر مشتمل احادیث کو ہم نے بچوں کے لیے منتخب صحیح بخاری میں ہم نے جمع کر دیا، سلیس ترجمہ بھی کر دیا۔ ایک یہ کتاب بچوں کی ٹریننگ میں لگوانی چاہیے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ بچوں کے اندر بچپن میں شعور آئے گا کہ یہ ہماری بھی کوئی صحیح بخاری ہے، بچوں کی بھی صحیح بخاری ہے۔ یہ جملے میں نے کئی ماؤں سے سنے، کئی اساتذہ سے یہ جملے سنے، کئی والدین سے میں نے یہ جملے سنے کہ ہم نے بچوں کے لیے منتخب صحیح بخاری جو آپ نے شائع کی وہ ہم نے منگوائی، بچوں کو یاد کروائی، بچوں کو پڑھانی شروع کر دی۔ بچوں نے اس رسالہ کے ساتھ ایک منفرد انداز میں محبت کی کہ یہ بچوں کی صحیح بخاری ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو اپنے بیگ کے اندر جگہ دی، اس کو روزانہ محبت سے، ماں جی آج مجھے بخاری پڑھائیں، ماں جی مجھے اگلی حدیث پڑھائیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کئی جگہوں پر، مساجد میں، گھروں میں، اداروں میں الحمدللہ بچوں کے لیے منتخب صحیح بخاری یہ پڑھائی جا رہی ہے، سبقاً پڑھائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ایک تو میں یہ کہوں گا، یہ ضرور بھی ضرور بچوں کو زبانی یاد کروا دے، چلو زبانی نہ یاد کریں، اوپر دیکھ کر ترجمہ، بچوں کے دلوں میں اسی بہانے صحیح بخاری سے محبت پیدا ہو جائے گی، اور وہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں 2 لفظوں والی، 3 4 لفظوں والی یاد ہو جائیں گی، تو ہر بات صحیح بخاری، یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، بچے بھی بولیں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات، الحمدللہ بچوں کی تعلیم و تربیت پر مشتمل مستقل کتابیں، جس میں انبیاء اور رسول علیہ السلام کے واقعات کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے آسان انداز میں۔ ماشاءاللہ کئی اداروں نے کام کیا، دارالسلام نے ماشاءاللہ بچوں کے لیے یہ واقعات پر مبنی کتابیں شائع کی، چھوٹی چھوٹی، ایک نبی اور رسول کا واقعہ قصہ ایک ہی رسالہ میں، تو وہ بھی میں کہوں گا وہ بھی نصاب کا حصہ بنائی جائیں چیزیں۔ پھر عملی تربیت میں اسی طرح میں چاہوں گا
نماز وہ تو فرض ہے، بچوں کو نماز یاد کروائی جائے، تلفظ کے ساتھ، ترجمہ کے ساتھ نماز یاد کروائی جائے۔ پھر کچھ چیزیں اسی طرح عقیدہ توحید بڑا بنیادی عقیدہ ہے، بڑی بنیادی چیز ہے اسلام میں۔ یہ تعلیمات عقیدہ توحید کی ہر مسلمان پر فرض ہیں۔ ان پڑھ کو بھی عقیدہ توحید سیکھنا فرض ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہیں کوئی شرک کی دلدل میں نہ پھنس جائے تو ماشاءاللہ عقیدہ توحید پر بچوں کے لیے سوال و جواب کے انداز میں مختصر سوال اور جواب بچوں کے لیے کئی کتابیں چھپ چکی ہیں، ماشاءاللہ ان کا انتخاب کیا جائے بچوں کے لیے، بڑی زبردست کتابیں ہیں وہ۔ اللہ اکبر۔ فضیلت شیخ الحدیث عبدالولی خان حافظہ اللہ کی ایک بچوں کے حوالے سے بڑی پیاری کتاب ہے، دارالسلام نے شائع کی ہے، وہ لی جائے، وہ نصاب کا حصہ بنائی جائے۔ آخری بات، کافی چیزیں ہیں جو بچوں کو ٹریننگ دینی ہے، ٹریننگ دی جائے۔ مثلا کھانا کھانے کا طریقہ، یہ ٹریننگ دی جائے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ، اللہ اکبر، گھر داخل ہونے کا طریقہ، مسجد جانے کا طریقہ، مسجد سے نکلنے کا طریقہ، واش روم کے ادب و آداب، وضو کے آداب، نماز کے آداب، بڑوں کے آداب، کھانا کھانے کے آداب، کپڑا پہننے کے آداب۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بچوں کو سکھانی ٹریننگ کے انداز میں، بچوں پر مشتمل کتابوں کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ ہم روزانہ اپنے بچوں کو ایک آدھی حدیث، ایک آدھا واقعہ انبیاء علیہ السلام سے، محدثین کے واقعات وہ ہم سنایا کریں گے، پتہ ہوگا تو سنائیں گے۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ گھرانہ، وہ ماں باپ جہاں بچوں کی تعلیم و تربیت کا خاص اہتمام ہے۔ اسی تربیت میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمیں اپنے گھروں میں بڑے اہل اللہ، بڑے علماء، کبار شیوخ کو اپنے گھروں میں دعوت دینی چاہیے، بچوں کو ملانا چاہیے۔ اگر میری بستی میں، میرے شہر میں کوئی بڑا شیخ، بڑا محدث آ رہا ہے تو ہمیں ان کے آنے سے پہلے بچوں کے ذہنوں میں نقش کر دینا چاہیے، بیٹو آج ہم ایک اللہ کے ولی کو ملنے جا رہے ہیں، آج ہم ایک محدث کو ملنے جا رہے ہیں، کیا آپ ایک محدث سے ملنا چاہتے ہیں؟ بیٹو آج ہمارے شہر میں فضیلت شیخ الاسلام حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ تشریف لا رہے ہیں، آج ہماری بستی میں فضیلت شیخ الحدیث محدث العصر شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ اس طرح دیگر کبار شیوخ، ان کو ملایا جائے۔ جب یہ بچے ان بڑے بڑے محدثین کو بچپن میں ملیں گے، اللہ کی قسم ان کے طور اتوار، ان کے بولنے کا انداز، ان کے کھانے پینے کا انداز، یہ بچوں کے ذہنوں پر نقش ہوگا، اور بچے پھر شیخ کے جانے کے بعد سالہ سال یہی باتیں کرتے رہیں گے، ابو جی استاد جی نے یہ کہا تھا، شیخ صاحب نے یہ کہا تھا، انہوں نے ہمیں یہ نصیحت کی تھی۔ تو ممکن ہے اس طریقے سے ہمارے گھر کا ماحول بدل جائے۔ پھر آخری بات، گھر میں چھوٹی مسجد، جو گھر کی مسجد ہے اس کا بھی اہتمام کیا جائے، بچوں کو گھر کی مسجد کے ساتھ اٹیچ کیا جائے، بچوں کو محلے کی مسجد کے ساتھ اٹیچ کیا جائے، بچے اسکول جائیں یا مدرسہ جائیں یا مسجد جائیں یا گھر ہوں، بس مسجد کے ساتھ اٹیچ کیا جائے۔ گھر میں چھوٹی سی لائبریری ضرور بنائی جائے، 2-4 لاکھ روپے لگا کے۔ اگر مشکل ہے تو محلے میں کسی شیخ کی، کسی قاری صاحب کی، کسی محدث کی لائبریری ہے تو اس لائبریری میں لے جایا جائے، بچوں کو محدثین کے آثار دکھلائے جائیں، محدثین سے ملایا جائے، لائبریریاں دکھائی جائیں۔ انشاءاللہ بچپن میں ہی بچوں کو محدثین کے ساتھ محبت اور شغف ملے گا۔ یہ بہت قیمتی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔